منصفانہ تقسیم کا عمل صوبوں سے اب آگے بڑھنا چاہیے اور مقامی حکومتوں کے نظام کو یعنی بلدیاتی نظام کو نہایت مؤثر ہونا چاہیے، جیسا کہ مہذب دنیا کا چلن اور جسے ہم اڈاپٹ نہیں کر سکے بدقسمت۔ اس کے لیے پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو آنے والی پارلیمان میں اپنا رول پلے کرنا ہے۔ پاکستان معاشی مشکلات کا شکار ہے اور ہم سیاسی بحرانوں سے نبرد آزما ہے۔ اب سیاسی سفر ہم سب اتنا طے کر چکے ہیں کہ سیٹوں کی تقسیم بھی ہوتی رہے گی، لیکن بنیادی کام یہ ہے کہ اصلاحات کی طرف بڑھا جائے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں، بس مل کر چلیں گے۔ نون لیگ اور متحدہ والوں کی ایک اور بیٹھک، مستقبل کا نقشہ بنا لیا، ماضی کی غلطیوں کو دور کریں گے۔ حکمران دوست نظام اب نہیں چل سکتا، عدلیہ اور بیوروکریسی میں احتساب کا نظام لانا ہوگا۔ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم وسائل کی منصفانہ تقسیم پر متفق۔ کراچی کھنڈرات میں تبدیل، شہر پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ خواجہ سعد رفیق کی پریس کانفرنس۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا، ہمیں مالی نہیں نیتوں کے بحران کا سامنا ہے۔ ملک کی سلامتی کے لیے نون لیگ اور ایم کیو ایم کا رابطہ اہم قدم ثابت ہوگا۔ عام آدمی کے حقوق کے لیے مقامی حکومتوں کا تحفظ ناگزیر ہے۔ میئر اور ڈپٹی میئر کی مدت پوری ہونے پر بھی نگران سیٹ اپ آنا چاہیے۔ نون لیگی وفد کی ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد آمد۔ الیکشن، ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آپ کتنی بھی کوشش کریں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ 0+0+0 پی ایم ایل این کو ہمیشہ الیکشن کے موقع پہ سندھ یاد آتا ہے۔ مقابلہ انشاءاللہ تعالی پنجاب، سینٹرل پنجاب میں ہوگا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بھرپور طریقے سے پنجاب میں الیکشن کیمپین کریں گے۔ 2024 میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم بنائے گی۔ عوام یہ بھی دیکھتی ہے کہ مشکل وقت میں کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو میدان چھوڑ کر کبھی معاہدے کے ذریعے کبھی کسی اور طریقے سے پھر عوام کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت رہی، اس نے تو بیڑا غرق کر دیا، اس ملک کے اکانومی کا پھٹا بٹھا دیا۔ سیاسی یتیموں کا اتحاد 0+0، نتیجہ 0 ہی رہے گا۔ جتنے بڑے مرضی اتحاد بنا لے، ناکامی ان کا مقدر ہے۔ نون لیگ ہمیشہ دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں آئی، عوام کو اکیلا چھوڑ کر بھاگنے والوں کو رسوائی ہوگی۔ الیکشن میں مقابلہ سندھ میں نہیں پنجاب میں ہوگا۔ 2024 میں پاکستان کا وزیر اعظم پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ شرجیل میمن کا دعویٰ، نون لیگ 1.5 سال میں معیشت ٹھیک کرنے میں ناکام رہی۔ اس جماعت نے نفرت انگیز نعروں کی بنیاد ڈالی۔ رہنما پیپلز پارٹی کی سیاسی حریفوں پر طنز کے تیروں کی بوچھاڑ، کہا چیئرمین پی ٹی آئی کو وائٹ ہاؤس نے نہیں بلاول ہاؤس نے ہٹایا۔ پی ٹی آئی حکومت نے ملک کا بٹا بٹا دیا، آج اسلامی ٹچ کی باتیں کرنے والا کہاں گیا؟ امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کا سپر طاقت ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتا ہے تو وہ بھی احمق ہے۔ سرزمین فلسطین پر صہیونی قوتوں نے ظلم کے جو پہاڑ توڑے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں شہید ہوئی ہیں، یہ بزدل کا کام ہوا کرتا ہے جو چھوٹے بچوں پر بمباری کرتا ہے، عورتوں پہ بمباری کرتا ہے، پرامن شہریوں پر بمباری کرتا ہے۔ تمہیں جرت ہے تو پھر میدان میں کیوں نہیں آ رہا؟ امریکہ اور مغربی ممالک نے اسرائیل کی بھرپور حمایت کی۔ مسلمان برادری کو کیا سانپ گیا ہے؟ غزہ میں نہتے فلسطینیوں کا قتل عام، انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں ہیں؟ مولانا فضل الرحمان نے سوال اٹھا دیا۔ امریکہ کو سپر پاور ماننے والوں کو احمق قرار دے دیا۔ افغانستان میں روس اور امریکہ کو باہر نکالا گیا۔ ہم نے امریکہ اور صہیونی قوتوں کو شکست دی۔ یہ جنگ آگے بھی جاری رہے گی۔ سربراہ JUI نے کہا، کسی کی پرواہ کیے بغیر حماس قیادت کو ملنے گیا۔ بتایا پاکستان کا بچہ فلسطین کے ساتھ ہے۔ حماس نے کہا، دنیا میں ہماری امید پاکستان ہے۔ امت مسلمہ کا فرض ہے کہ وہ فلسطینی عوام کا ساتھ دے۔ یہ جنگ حماس جیت چکا، اسرائیل ہار گیا۔ دنیا کی شیطانی قوتیں غزہ کو صفائے ہستی سے مٹانے میں مصروف۔ امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک کے جہاز مل کر فلسطین میں بمباری کرتے ہیں۔ جتنی بمباری امریکہ نے افغانستان میں کئی برسوں میں کی، اسرائیل نے چند دنوں میں کی۔ امیر جماعت اسلامی کا سیالکوٹ میں فلسطین کنونشن سے خطاب، کہا متحد ہو کر اسرائیل کے خلاف کام کرنے کا وقت ہے۔ فوج کا مقابلہ فوج کرے، تمہارے ٹینک اسلحہ کس کام کا ہے؟
کب امت کے کام آئے گے؟ اہل فلسطین نے پتھر اٹھا کر ٹینکوں کا مقابلہ کیا۔ سراج الحق کی قطر میں حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ سے ملاقات۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا پاکستانی قوم اور امت مسلمہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر مملکت اپنے آئینی عہدے کی عزت کا خیال کرے۔ مرتضیٰ سولنگی کا صدر عارف علوی کو کسی ایک جماعت کا ترجمان نہ بننے کا مشورہ۔ نگران وزیر اطلاعات نے کہا تمام پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی۔ جمہوریت قبرستان نہیں، آوازیں آتی ہیں، شور بھی ہوتا ہے۔ شکایت کرنا جماعتوں کا حق، مذاکرات اور تحفظات جمہوری نظام کا حسن ہے۔ یقین ہے 30 نومبر کے بعد شیڈیول کا بھی اعلان ہو جائے گا۔ 8 فروری کو ملک بھر میں الیکشن ہوں گے۔ حکومت عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کرے گی۔ جاتی عمرہ میں شریف خاندان کا اکٹ، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ نواز سمیت عزیز و اقارب کی شرکت۔ نواز شریف کو وطن واپسی پر خوش آمدید کہا۔ مہمانوں کے انواع و اقسام کے کھانوں سے توازی کی گئی، خوب تصاویر بھی بنوائی۔ لاہور ڈیفنس ٹریفک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد کی ہلاکت، موتفین کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد کی شرکت، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم افنان کو گرفتار کر لیا۔ تیز رفتاری اور بغیر لائسنس گاڑی چلانے کی دفعات شامل۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، شناخت مولانا رحیم اللہ کے نام سے ہوئی۔ جائے وقفہ سے 9mm پستول کے 2 خول ملے۔ ناظم آباد میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے حساس ادارے کا اہلکار قتل کر دیا۔ ڈیفنس ایٹ میں فائرنگ سے خاتون دم توڑ گئی۔ فیروز آباد اور مراد میمن گوٹ سے 2 افراد کی پھندا لگی لاش برآمد۔ ڈاکوں کی فائرنگ اور اندھی گولیاں لگنے سے ایک لڑکی سمیت 6 افراد زخمی۔ کورنگی کوسٹ گارڈ چورنگی کے قریب شہری کی فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک، دوسرا زخمی ہو گیا۔ لڑکی سے تعلقات کا شبہ، گجرانوالہ کے نواحی علاقے میں بااثر زمیندار نے نوجوان کو قتل کر دیا۔ محنت کش کی رسیوں سے بندھی لاش برآمد۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ادھر FIA کے گجرات کھاریاں پنڈی پھٹیا میں چھاپے۔ لیبیا کشتی حادثے کا اشتہاری ملزم نوان عرف نومی سمیت 6 انسانی اسمگلر گرفتار کر لیے۔ ملک بھر میں رنگوں اور روشنیوں کے رنگ، ہندو برادری نے مذہبی جوش و خروش سے دیوالی بنائی۔ گھر گھر خوشیاں، مختلف اقسام کے کھانوں اور مٹھائیوں کا اہتمام کیا گیا۔ پھلچھڑیاں، آتش بازی اور خوب پٹاخے بھی چلائے۔ مندروں میں خصوصی پوجا پاٹ کا اہتمام، محبت اور امن کے لیے خصوصی پرارتھنائیں کی گئی۔ نواز شریف، مریم نواز، آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد۔ اور اونچے نیچے بل کھاتے، دھول اڑاتے راستے، تھل جیپ ریلی میں پریپیئرڈ کیٹیگری کا تاج نوجوان جیپ ریسر تیمور خواجہ کے سر سج گیا۔ مصدق خاکوانی نے دوسری اور شیراز قریشی نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ نادر مکسی، صاحبزادہ سلطان، آصف فضل چودھری، زین محمود گاڑیاں خراب ہونے کے باعث ریس سے باہر ہو گئے۔